بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام پاک دامن معاشرہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تکنے لگتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اس حدیث سے پاک میں اول تو عورت کا مقام بتایا ہے کہ وہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ اسلام حیا، شرم، عفت و عصمت والا دین ہے۔ اس نے انسانیت کو اونچا مقام دیا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے اندر جو ایک دوسرے کی طرف مائل ہونے کا فطری تقاضا ہے، شریعت اسلامیہ نے ان کی حدود مقرر فرمائی۔ انسان کو بے لگام گھوڑے کی طرح نہیں چھوڑا کہ جو چاہے کرتا پھرے، جہاں چاہے نظر ڈالے۔ معزز سامعین کرام، جو عورت بے پردہ باہر پھرنے لگے تو وہ حدود نسوانیت یعنی عورتوں کی حد سے باہر ہو گئی۔ اوپر والی حدیث میں فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تکنے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب عورت باہر نکلے گی تو شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ لوگ اس عورت کے جسم اور حسن و جمال اور لباس پر نظر ڈال کر لطف اٹھائیں۔ اس شیطان سے بچنے کی بہترین صورت شریعت نے یہ بتائی کہ عورتیں بلا شدید ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اے مسلمانوں، غور سے سنو، گھر سے باہر کے کام مردوں کے ذمے ہیں۔ بازار سے سامان لانے کی ذمہ داری مرد سنبھالیں۔ ایک آیت میں ہے وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ، اور عورتوں کو ان کے گھر کے باہر نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر مجبوراً عورت کو باہر نکلنا پڑے تو باہر نکلنے کی اجازت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ عورت کو قیدی نہیں بنایا، البتہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے، وہ بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، عورت جب باہر نکلے تو محرم مرد، باپ، بھائی، شوہر کے ساتھ نکلے۔ بخاری شریف۔ عورت کی جان و مال اور عفت کی حفاظت کے لیے شریعت کا یہ تاکیدی حکم ہے۔ آج مرد 50-100 روپے کے کام کے چکر میں اپنی بیٹی، بہو، بیوی کو ایسے سفر کی اجازت دے دیتے ہیں، پھر جب کوئی غلط حادثہ پیش آتا ہے تو کام بھی ہفتوں خراب اور تھانہ کچہری کے چکر کاٹے گا، وہ الگ۔ نمبر 2، عورتیں خوشبو لگا کر خوب بن ٹھن کر باہر نہ نکلیں۔ ترغیب و ترہیب۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی حیا سے دور مائیں اپنی بیٹیوں کو اتنا سجا دجا کر شادیوں میں لے کر جاتی ہیں کہ سڑک پر چلنے والے بھی رک کر دیکھتے ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد ڈالنے والی ہر آنکھ زناکار ہے، اور کوئی عورت جب خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس کے قریب سے گزرے تو وہ ایسی ہے ویسی ہے، یعنی زانیہ، یعنی زناکار بد چلن ہے۔ مشکات شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف۔ نمبر 3، عورتیں راستوں کے بیچ میں نہ چلیں۔ طبرانی۔ نمبر 4، پورے بدن پر موٹی چادر لپیٹ کر نکلیں۔ نمبر 5، عورتیں بجتا ہوا زیور پہن کر نہ نکلیں۔ سورہ نور، کیونکہ اس سے سب کا دھیان انہی کی طرف جائے گا۔ نمبر 6، عورتیں باہر پھرنے والی بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کریں۔ بہشتی زیور۔ مشکات اور مسلم شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ جس طرح عورت کا مرد سے پردہ ہے، اسی طرح عورت کا عورت سے پردہ ہے۔ مرد کا مرد سے پردہ ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں کے ختم تک کسی بھی مرد کو کسی طرف دیکھنا حلال نہیں، حتیٰ کہ کپڑوں کے اوپر سے بھی اس جگہ ہاتھ پھیرنا جائز نہیں۔ اور ایک اہم بات جس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہیں گے کہ عورتوں کو اگر غیر محرم سے مجبوراً بات کرنی پڑے تو وہ کیسے کی جائے، تو غور سے سنیں، خود اللہ نے بات کرنے کا انداز سکھایا ہے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی تم بات کرنے میں نزاکت مت اختیار کرو،
کیونکہ اس سے ایسے شخص کو تمہاری طرف طبعی میلان یعنی جھکاؤ ہوگا جس کے دل میں مرض ہے، لہذا تم مناسب طریقے پر بات کرو۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ غیر مرد سے بے رخی سے بات کرو تاکہ وہ دو کے بجائے ایک ہی بات کرے۔ نیک دل اور پاک باز مرد کو بھی اجنبی جوان عورت سے بغیر کسی سخت مجبوری کے بات کرنا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ یہ اصول معاشرے کو پاک دامنی سکھانے کے لیے ہے۔ مسلمان بھائیوں، یہ سب باتیں مرد اپنے گھر کی عورتوں سے حکمن کرائیں۔ سورہ نور میں بڑی ہی تفصیل سے اللہ نے پردے اور پاک دامنی کے اصول امت کو بتائے ہیں، اور آخر میں دھیان سے سنیے، یہ باتیں درخواست نہیں ہیں بلکہ واجبی طور پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی ایماندار مرد اور عورت کو گنجائش نہیں جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں تو ان کو اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اختیار باقی نہیں رہے گا بلکہ اس پر عمل کرنا ہی واجب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔